ہر دم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. بنتا بڑا مشکل سے انسان، بناتے ہوئے بڑی محنت لگتی ہے. مٹی ہے، اگر اس مٹی نے اینٹ بننا ہے اور اس اینٹ نے ایک عمارت میں لگنا ہے تو وہ اینٹ بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے. پہلے گوندنے والا اس کو گوندتا ہے، اس کو اوپر پانی میں ڈالتا ہے، اس کو ہاتھوں سے ادھر ادھر الٹ پلٹ بھی کرتا ہے. اس کے بعد جو سانچہ اس کے پاس بنا تو اس مٹی کو سانچے میں ڈالتا ہے کہ اب یہ مٹی اس سانچے میں ڈل چکی. پھر اس کو وہ پکانے کے لیے رکھتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو چکی کہ یہ پک سکتی ہے، وہاں کی گرمی برداشت کر سکتی ہے، اس تپش کو برداشت کر سکتی ہے. اس کو برداشت کرنے کے بعد پھر وہ اینٹ بنتی ہے، پھر وہ عمارت کے اندر لگنے کے کام آتی ہے. یہی مثال انسان کی ہے. جو اپنے نفس کے اوپر محنت کروانا چاہ رہا ہو، جو اپنے نفس کو بنانا چاہ رہا ہو، جیسے اس مٹی نے تکلیف برداشت کی، بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری کیفیات سے وہ گزری، حضرت انسان کی ذات بھی ایسے ہی گزرتی ہے. یہ نہیں کہ فوراً ہی ولایت کے درجے کے اوپر پہنچ گیا، فوراً ہی جو کلمات کے اللہ نے پورے کر دیے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سا وقت درکار ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی ذات خود گزارتی ہے. اس کو ایسے معاملات میں ڈال دیتی ہے کہ دن رات مانگ بھی رہا ہوتا ہے، جو حکمت اس کو دی ہوئی ہوتی ہے اللہ نے اس کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس چیز سے خلاصی نہ مل رہی ہوتی ہے، الا یہ کہ جب تک کہ اس کے راز اور اسرار اللہ اس کے اوپر نہ کھول دے. کیوں؟ علم الیقین کے بعد یہاں پر چلتے ہوئے دوسرا درجہ جو ہوتا ہے عین الیقین کا ہوتا ہے. آنکھ سے مشاہدہ کرنا. جب انسان اپنی کیفیت کے اندر رہ کے آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، اپنی ذات کو اس سے گزارتا ہے، جیسے وہ اینٹ پکنے کے لیے اس سانچے میں پڑ چکی اور اس تپش کو برداشت کر رہی ہوتی ہے، ایسے یہ بھی اپنی ذات کے اندر اس کیفیت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میرے اوپر سحر ہے، میرے اوپر شیاطین کا وار چلا، یا میں اپنے کسی کلام کی وجہ سے اس چیز کے اندر پھنس گیا کہ اللہ مجھے اس سے گزارنا چاہ رہا ہے. تو عزیزان من، یہاں جب انسان چلتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے. یہاں انسان دیکھتا نہیں دکھایا جاتا ہے. یہاں انسان سمجھتا نہیں سمجھایا جاتا ہے. یہاں اس تکلیف کو انسان برداشت کر کے بنتا ہے. حکمت ہونے کے باوجود دن رات پھوکے لگاتا رہے گا، دن رات پھوکے مارتا رہے گا. فکر کے اندر یہ ہوگا ہاں جی جادو آ رہا ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، لیکن معاملات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اس طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کیفیت کے اوپر پورا کھولے گا نا، جب تک اس کیفیت کو سمجھے گا نا. کیونکہ در حقیقت تصوف کیفیات ہی کا نام ہے، تصوف واردات ہی کا نام ہے. جو اوراد اس کے اوپر کھلتے ہیں، جو کیفیات اس کے اوپر آتی ہے، اور اللہ اس کی ذات کو اس سے گزار کے سمجھاتا ہے. ورنہ معمار کو بڑا وقت لگتا ہے. اب اس اینٹ کو جو گوندتا ہے گارے کو، اس کو بھی اس گندگی کے اندر ہاتھ ڈالنے پڑتے ہیں، اس مٹی کا اثر اپنے وجود کے اوپر لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا کام ہی یہ ہے کہ اس کو کارآمد بنانا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اور بیائی نہیں جس کے ذمے یہاں یہ کام ہوتا ہے استاد کا، اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنا، اس کو کارآمد بنانا، تاکہ اس کی غلاظت کو دور کیا جا سکے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ اسی کو بنایا ہوتا ہے. اللہ نے اس میدان کے اندر اسی کو رکھا ہوتا ہے جو اس چیز کا ماہر ہوتا ہے، جو کسی کے اوپر محنت کر کے اس کی دل کی دنیا کو آباد کر سکتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہو ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ہزاروں رگڑوں سے گزرا ہو سکتا ہے ہزاروں کیفیات اس کے اوپر بھی آئی ہو سکتا ہے ہزاروں معاملات کو اس نے بھی دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو، ان سے گزرا ہو، پھر بنا ہو.